تھا نماز میں جب تک جذبات نہیں ہوں گے، ایموشنز نہیں ہوں گے، نماز تگڑی نہیں ہوگی، نماز سے وہ سکون نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے آپ نے جان لانی ہے؟ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں لا کے کہ اب میں سجدے میں سب سے قریب ہوں اللہ کے، اور وہ سنے گا جو میری ہوگی سجدے میں، جو میں دعا کروں گا، جو میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اپنے دل کی بات، وہ سنے گا، ضرور سنے گا، اور اس کو رسپونڈ بھی کرے گا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. ایک صحابی کی سٹوری آتی ہے. الاحناف ابن قیس جو ہے یہ تابعی ہیں. تابعی سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو. ٹھیک ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو لیکن صحابہ کو دیکھا ہو. ایک تابعی ہے الاحناف ابن قیس. تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں ایک بار میں نماز پڑھی، میں نے عشاء کی. اس کے بعد میں مسجد میں بیٹھ گیا. وہ وہاں پہ تھے، فلسطین میں تھے یہ جو ہے الاحناف ابن قیس. تو کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں میری ایک شخص پہ نگاہ پڑی جو مسجد میں رک گیا، کافی دیر ذکر کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کچھ نوافل پڑھے میرے سامنے. تو یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے الاحناف ابن قیس. کہتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا فوت ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے اسے جا کر ہلایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ فوت نہ ہو گیا. بہرحال وہ اٹھ گیا. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نہیں، یہ لمبا سجدہ کر رہا. پھر کہتے ہیں اس نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے دوبارہ لگا کہ یہ کہیں اس کی روح نہ قبض ہو گئی ہو. بہرحال کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز کنکلوڈ کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنا لمبا سجدہ میں نے آج تک کسی کو نہیں کرتے دیکھا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک بات سنائی مجھے، اور بات ایسے آغاز کیا بات کا کہ میرے محبوب نے فرمایا، اور یہ کہہ کر وہ زور و قطار رونے لگے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، رونے کیوں لگے. بہرحال چپ ہوئے. پھر کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا، پھر رونے لگ گئے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے ان کو کام ڈاؤن کیا کہ آپ کام ڈاؤن ہو جائیں، آپ اپنے ایموشنز کو سنبھالیں، بتائیں مجھے جو بات ہے وہ بتائیں. کہتے پھر انہوں نے اپنے آپ کو ذرا کمپوز کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ لمبے سجدے کرو، اپنے رب کے حضور لمبے سجدے کرو. تو وہ اتنا امپریس ہوئے الاحناف ابن قیس. کہتے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہے، بہت نیک اور بہت ہی زہد و تقوی والے صحابی ہیں. جب بھی زہد و تقوی کا ذکر آتا ہے تو ابو ذر غفاری کا نام سر فہرست آتا ہے. تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ کیونکہ وہ مشہور تھے ابو ذر غفاری کہ میری ابو ذر غفاری سے ملاقات ہو گئی. ظاہر ہے اس دور میں پکچرز کا دور نہیں تھا تو نہیں پتہ ہوتا تھا لوگوں کو کون کون ہے. تو وہ اتنا خوش ہوئے، اتنا امپریس ہوئے، اور انہوں نے ان کے ہاتھ چومے کہ آج اللہ نے آپ سے میری ملاقات بھی کروا دی اور ایک لیسن بھی مجھے اللہ نے دیا آپ کے تھرو. تو دیکھیں صحابہ کی یہ نماز ہوتی تھی، اتنا لمبا سجدہ کہ انہیں لگا کہ فوت ہو گئے. سبحان اللہ. تو ابن القیم کہتے ہیں، ان کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا، امام ابن القیم بہت مشہور اسکالر. وہ کہتے ہیں کہ نماز کی جتنی موومنٹس ہیں وہ آپ کو سجدے کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے، یعنی مینلی نماز سجدہ ہے. اس سے پہلے کی جتنی بھی موومنٹس ہیں وہ سجدے کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، یعنی ایوری تھنگ لیڈس ٹو سجدہ. دس از ہاؤ نماز از ڈیزائن. اس لیے اگر سجدہ ٹھیک نہیں ہے، سجدہ اچھا نہیں ہے، سجدہ انکمپلیٹ ہے، تو آپ کی نماز میں فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے، کیونکہ پچھلی تمام کی تمام چیزیں آپ کو سجدہ کرانے کے لیے. یہ امام ابن القیم کا ویو، اور ایسا ہی ہے، محسوس بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک سکیری بات، سجدہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 42. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. The day the shin will be uncovered. یہ کیا ہے معاملہ؟ شن والا معاملہ کیا ہے؟ شن ویسے تو کہتے ہیں نا اس ایریا کو، ہیومن کی جو شن ہے. اصل میں میدان حشر کے جو واقعات ہیں وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اس کے بعد وہی ٹاپک آ رہا ہے. میدان حشر میں بہت ہی عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملیں گے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. اللہ رب العالمین اپنے جلال کے ساتھ لائک اے کنگ، اپنی میجسٹی کے ساتھ تشریف لائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوں گے جیسے ان کی شان کو لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. یہ سورہ حاقہ میں آتا ہے. اور وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ رہے ہیں لوگوں کا حساب لینے، اور اللہ کی کورٹ میں لوگوں کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا.
تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شن انکور کی جائے گی. قرآن کی آیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں جب بھی اللہ کے کچھ فزیکل ایٹریبیوٹس کا ذکر آئے, یہ ایک عقیدہ کا پوائنٹ بھی سمجھ لیں. فار ایگزامپل اللہ کا فیس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیس ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیس ہم سب انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم دیکھیں گے جنت میں, کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سورہ قیامہ میں بھی ہے. وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, سم فیسز دیٹ ڈے ول بی لوکنگ ایٹ دیئر لارڈ. تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل دیکھو گے, ایسے جیسے کہ تم چاند کو دیکھتے ہو, جس طرح کہ چاند تمہیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے, فل برائٹ نظر آتا ہے. تو اللہ کا چہرہ بھی ہے, اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, اور ہے نہیں ہے واللہ عالم, لیکن 2 کا تو ڈیفینیٹلی ذکر ہے, رائٹ ہینڈز, ٹھیک ہے. اب وہ کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا, یہ اس طرح کے نہیں ہے کہ 5 انگلیاں, سکن, گوشت, اس کے بعد اسکیلیٹن, واللہ عالم. اللہ کے جتنے ایٹریبیوٹس ہمیں قرآن یا حدیث میں مل گئے ان پہ ایز اٹ از ایمان لانا ہے, وداؤٹ تھنکنگ کیسے ہیں, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ جیسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا مائنڈ اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, ہم گراس بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فزیکل بینگ کیسی ہے. تو اس میں متشابہات میں سے ہے یہ, چونکہ تو متشابہات میں بیسٹ اپروچ یہی ہے کہ ایمان لاؤ, کیونکہ غیب ہے. تو اسی طرح اللہ کی شن کا جو ذکر ہے, ٹھیک ہے, جہاں یہ شن آ رہا ہے, اللہ کے مسکرانے کا ذکر ہے. اب ظاہر ہے اللہ کے فیس کو آپ نہیں امیجن کر سکتے, کیا وہ ہیومن بینگ جیسا فیس ہے؟ نو, واللہ عالم. انشاءاللہ یہ تو دعا کریں اور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیدار کروائے. تو یہ جو شن ہے یہ بھی متشابہات میں سے, یہ واللہ عالم کیا چیز ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شن انکور کی جائے گی, یہ سورہ قلم میں, یوم یکشف عن ساق, the day the shin will be uncovered, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, الی السجود, اور انہیں انویٹیشن دی جائے گی تمام انسانیت کو کہ سجدہ کرو. فلا یستطیعون, جو ڈس بلیور سے یہاں پہ مراد ہے جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کبھی کیا تھا, وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کرنا چاہیں گے, کیونکہ وہ جلال کا منظر ایسا ہوگا کہ وہ گر پڑیں گے سجدے میں, گرنا چاہیں گے, لیکن ان کی کمر ایسے ہو جائے گی جیسے سریا ہوتا ہے, یعنی ان کی کمر بالکل اکڑ جائے گی اور ان سے جو ہے وہ سجدہ نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی ڈینجرس بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی وہ سین بتا دیا, اور یہ وہ لوگ ہوں گے انفارچونیٹلی جن کو سجدے کی دعوت دنیا میں دی جاتی تھی لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. تو دیکھیں جب بھی ایسی آیات آئیں, آلدو یہ آیت ڈس بلیورز کے بارے میں ہے جنہوں نے بالکل بھی ایمان نہیں, دعوت کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے, جیسے ابو جہل اور باقی دیگر جو قریش کے چیفز ہیں. یس, سب سے پہلے تو وہ شامل ہے, کیونکہ سب سے تو بڑے ڈس بلیورز وہ ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز رائٹ ان فرنٹ آف دیم, قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا, پھر بھی انکار کیا. نہ صرف انکار کیا, نقصان بھی پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پروپیگنڈا بھی کیا. تو سب سے بڑے مجرم تو وہ ہیں. تو یس, یہ سب سے پہلے تو ان کے بارے میں. لیکن جب بھی ایسی آیات آئیں تو تزکیہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کریں, یہ بہتر ہے ہمارے ہی لیے. تو اس لیے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس صف میں شامل ہوں کہ ہم سے بھی سجدہ نہ ہو اس دن, اعوذ باللہ. اور یہ اس کا رسک تبھی بڑھے گا جب نماز ہم اگنور کریں, نماز کا ٹائم اور ہم نماز نہ پڑھیں. تو یہ میں اس لیے ایک تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہ رہا ہوں. سو 7 آبجیکٹیوز آف سجود, انشاءاللہ آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں نماز کے ہر ایکٹ کے کچھ نہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں, بہت ہی خوبصورت آبجیکٹیو. تو اسکالرز نے اپنی ایک کوشش کی اور 7 آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں سجدے کے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1, ہیوملٹی اینڈ شوئنگ یور ایبسولوٹ نیڈ. دیکھیں سجدہ جو ہے یہ سب سے ہمبل پوزیشن, سب سے ہمبل پوزیشن. آپ نے کوئی ایسا سین کبھی دیکھا ہو کسی مووی کا سین کہ کوئی بہت ہی ایسا بادشاہ جو ایبسولوٹ اتھارٹی کمانڈ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ ایبسولوٹلی اس کے سامنے گر پڑیں, تو وہ کہتا ہے کہ ناک رگڑو, ٹھیک ہے, یعنی تکبر میں وہ کہتا ہے کہ ناک رگڑو زمین پہ, کیونکہ وہ سب سے ہمبل اور سب سے ایک لوور پوزیشن ہے فار اینی ہیومن بینگ. تو اس کا حقدار صرف اللہ ہے, اسی لیے کوئی انسان یہ کرائے گا تو وہ متکبر ہے اور وہ مجرم ہے بہت بڑا, کہ وہ انسانوں کو اگر ایسا کروائے گا, جو کہ فرعون کرواتا تھا.
اس کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے، تو اس لیے یہ اس کا ایک آبجیکٹو ہے کہ ہیومن بینگ ہمبل رہیں، اور ہیومن بینگ اپنی ایبسولوٹ نیڈ کو سجدے کی پوزیشن میں جا کر، کیونکہ سجدے کا مطلب یہ کہ ایک انسان ایبسولوٹ نیڈ میں آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو ایک تو اس کا یہ آبجیکٹو ہے۔ دوسرا آبجیکٹو اس کا کلوزنس ہے۔ کلوزنس کی حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کلوز انسان اللہ تعالیٰ کے سجدے میں ہوتا ہے۔ تیسرا آبجیکٹو اس کا ہے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں کثرت سے دعا کرو، کیوں؟ کیونکہ سجدے میں دعا قبول ہوتی۔ اب انفارچونیٹلی ہمیں صحیح سے نالج نہیں ہے۔ میرے ساتھ کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو میں آواز آ جاتی ہے، وہ اونچی ذرا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں، وسپر بھی ہو تو آواز آ جاتی ہے، تو میں نے اکثر نوٹ کیا کہ امام جب لمبا سجدہ کر دے تو وہ لوگ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اٹ سرپرائزز می، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے زیادہ کہا تو نماز انویلڈ ہے۔ پتہ نہیں کس نے سکھا دیا، کس قاری صاحب نے بچپن میں یہ تعلیم دے دی ہے، حالانکہ سبحان ربی الاعلیٰ تو 100 بار بھی کہہ سکتے ہیں سجدے میں۔ یہ جو صحابی تھے، جو ابو ذر غفاری، یہ اتنا لمبا سجدے میں کیا کہہ رہے تھے اگر صرف 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لیک آف نالج ہے نماز کے بارے میں، جو اگنورنس ہے، اس نے ہمارا بڑا نقصان کیا۔ کئی لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ درود ابراہیمی کے بعد صرف ایک دعا کر سکتے، اور وہ دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بہت زبردست دعا ہے، امیزنگ دعا، لیکن ان کو پتہ نہیں کس نے سکھا دیا کہ اس کے علاوہ دعا ہی کوئی نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ کوئی دعا کریں گے تو نماز انویلڈ ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ مسکنسیپشنز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اسی لیے ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے۔ پھر ایک اور مسکنسیپشن، اب ایک ینگسٹر نے نئی نماز شروع کی تو ہم اسے کہتے ہیں پہلے پچھلی پڑھو، وہ بیچارہ ابھی کی نہیں پڑھ پا رہا، اسے کہہ رہے ہیں پچھلی پڑھ کے آؤ، تو وہ کہے گا پھر چھوڑو۔ اور یہی وجہ ہے بہت سے ینگسٹرز کیوں نہیں نماز پڑھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار پہلی پچھلی پڑھنی پڑے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ، اس کی اسائنمنٹس پائل اپ ہوئی جا رہی ہیں، اینڈ میں وہ جب پڑھنے بیٹھے گا، اپنی سلائڈز کھولے گا، وہ کہے گا یار پہلے پچھلی سلائڈز پڑھنی پڑیں گی، وہ کہے گا چھوڑو ساری سلائڈ فیل ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے بہت سے یوتھ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تعلیم دے دی گئی ہے کہاں سے کہ بیٹا پہلے پچھلی پڑھو، کمپلیٹ کرو پچھلی، اور لوگ یہ کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ میں پچھلی ظہر پڑھوں گا، اس طرح عصر کے ساتھ میں پچھلی عصر پڑھوں گا، اس طرح وہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ پھر اتنا برڈن ہو جاتا ہے، اتنا پائل اپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کہیں سے نہیں ثابت کہ آپ نے پہلی پچھلی نمازیں پڑھنی، نہ ہی قضائے عمری جیسی کوئی چیز ہے، وہ بھی بس لوگوں نے بنا دی، آلدو اس کی ایک ضعیف حدیث سے دلیل ملتی ہے، لیکن ضعیف حدیث ہے۔ ثابت یہی ہے کہ آپ نماز شروع کر دو اور اپنے نوافل بڑھاؤ انشاءاللہ، اور جو 12 سنتیں آپ دن میں پڑھتے ہو، بلکہ اور بھی بہت سی سنتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جیسے دیکھیں ضحیٰ پریئر ہے جو فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد سے، لیکن ظہر سے پہلے پڑھی جا سکتی 2 رکعت، وہ پڑھنی چاہیے انسان کو۔ تو بہت سے اور نوافل ہیں۔ عصر سے پہلے دیکھیں 2 طرح کی سنت ہیں، سنہ مؤکدہ اور سنہ غیر مؤکدہ۔ سنہ مؤکدہ 12 ہے، سنہ غیر مؤکدہ 10 ہے، جو حدیث سے ثابت۔ مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے ہائیلی ریکمینڈڈ، اور غیر مؤکدہ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ مؤکدہ سننا آپ ریگولر چھوڑیں گے تو آپ کو گناہ مل سکتا ہے، ریگولر اگر چھوڑیں، کبھی کبھی چھوٹ گئی فائن، ریگولر عادت بنا لیں گے تو گناہ ملتا ہے، گناہ ملنے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فرق ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ 12 کیسے ہیں؟ 2 سنت فجر کی، ظہر میں 4 سنتیں، اور ظہر پڑھ کے 2 سنتیں، کتنی ہو گئی ٹوٹل 8۔ مغرب کی 2 10، عشاء کی 2 12، یہ 12 ہے سنہ مؤکدہ۔ جو یہ 12 سنت پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک اسپیشل محل بنائے گا۔ غیر مؤکدہ کیا ہے؟ غیر مؤکدہ میں سب سے پہلے ظہر کی طرف آئیں تو 2 رکعت نفل، وہ غیر مؤکدہ 2 رکعت اور پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آتا ہے۔ اس کے بعد عصر سے پہلے 4 رکعت ہیں، وہ 2 کر کے بھی پڑھے اور 4 بھی پڑھے، ٹھیک ہے؟ عصر سے پہلے وہ غیر مؤکدہ سننا ہے، ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، تو وہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ اس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 پڑھے۔ آپ نے دیکھا ہے جب آپ عمرہ یا حج کرنے گئے ہو مسجد حرم میں، بہت سے لوگ اٹھ کے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مساجد میں بھی آپ نے دیکھا۔ انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن آپ عرب کنٹریز میں جائیں گے تو امام اذان کے بعد اچھا خاصا گیپ دیتا ہے مغرب کی نماز میں،
تاکہ یہ لوگ وہ غیر معقدہ سنت پہ عمل کر سکیں. ٹھیک ہے. مسجد نبوی میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا لوگ 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھتے ہیں اور پھر عشاء سے پہلے ہے 2 رکعت. تو یہ 10 غیر معقدہ ہیں اور 12 معقدہ ہیں. اب دیکھیں کتنے چانسز ہیں آپ کے پاس پچھلی نمازیں کور کرنے کے. آلریڈی اگر ایک بندہ غیر معقدہ اور معقدہ پڑھ لیتا ہے تو پچھلی نمازوں کو دوبارہ سے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ پچھلی نمازیں چھوٹی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چھوڑتا رہے اور بس ایک آدھا دن پڑھ لے. نہیں, پچھلی نمازیں چھوڑنا بری بات ہے, لیکن آپ استغفار کریں, انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا, اور اگلی نمازوں پہ فوکس کریں, اگلی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے نوافل بڑھائیں, اپنی سنت بڑھائیں. انشاءاللہ اللہ وہاں سے ضرور کور کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بات اصل میں. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی, کیونکہ کچھ مسکنسیپشنز ہماری سوسائٹی میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز بہت مونوٹنس ہوتی ہے. یوتھ انٹرسٹ نہیں لیتے نماز میں. عام انسان بھی کہتا ہے میری نماز میں جان نہیں ہے, خشوع و خضوع نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سجدے میں دیگر دعائیں بھی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں سجدے کے لیے سکھائی ہیں, میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سبحانہ ربی الاعلیٰ کے علاوہ بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے ایک بندہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک رکعت میں کہتا ہے تو دوسری میں کچھ اور کہہ لے تاکہ اس کی نماز میں ورائٹی آ جائے. جتنی ورائٹی ڈالیں گے آپ نماز میں اتنی نماز میں ایک جان ڈلے گی, کلرز ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. بہرحال دعا, تو سجدے میں دعا جائز ہے. سجدے میں قرآنی دعاز بھی کر سکتے ہیں, وہ قرآن پڑھنا نہیں. سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے. سجدے میں آپ یہ نہیں پڑھ سکتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, نہیں. لیکن قرآنی دعا آپ کر سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, کوئی مسئلہ نہیں. لا الہ الا انت سبحانک, یہ قرآنی دعا ہے. انی کنت, کوئی مسئلہ نہیں. کریں تو دعا بالکل کر سکتے ہیں, جتنی مرضی دعائیں کریں. اردو میں نہ کریں. اردو میں یا اپنی لینگویج میں فرض نماز میں دعا, یہ اس کو اسکالرز جائز نہیں قرار دیتے. آلدو کچھ ویوز ملتے ہیں, وہ ویوز صرف ان کے لیے ہیں جیسے ایک فرینچ یا اسپینش ریورٹ ہو گیا ہے اور اس کے لیے عربی سیکھنا بہت مشکل ہے, تو وہ اپنی زبان میں شروع میں کہہ سکتا ہے. اسی طرح کوئی ایسا انسان ہے جس کی عربی بالکل زیرو ہے, آ ہی نہیں رہی, تو مے بی اس کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن ادروائز فرض نماز میں اردو میں دعا نہیں ہوتی ہے سجدے میں. ہاں, آپ جو آپ کی اردو کی دعاز ہیں ان کو ذہن میں لے آئیں اور سبحانہ ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے ذہن میں وہ دعائیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تو دل کی بھی سنتا ہے نا, ضروری تو نہیں زبان سے اردو میں وہ ادا کرنی ہے. اللہ تو دل کی بھی آہ سنتا ہے. اور دعا کا فلسفہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں دعا میں جتنی توحید کا اقرار ہوگا آپ کی باقی کی دعائیں ویسے ہی قبول ہو جائیں گی. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دنیا کا بیسٹ ڈے ہے 9 ذی الحج, ایگریڈ اپون ہے. ٹھیک ہے. بیسٹ نائٹ ہے لیلۃ القدر اور بیسٹ ڈے ہے 9 ذی الحج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج میں جب عرفات کے میدان میں تھے, عرفات کا میدان از ون آف دی موسٹ بلیسڈ ایریا آن ارتھ, اور اس دن عرفات میں موجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اس دن دعا قبول ہوتی پکی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا جو میں نے اور میرے تمام بھائیوں نے یعنی تمام انبیاء نے اس دن کی 9 ذی الحج حج کے موقع وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ اتنی بار پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن. آپ اس کا جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ایک پاکستانی شخص سمجھے گا کہ اس میں طلب تو ہے نہیں, یہ تو دعا ہی نہیں ہے. ہم تو کہیں گے یہ تو ذکر ہے, تو ہم تو شک میں پڑ جائیں گے یہ تو دعا ہی نہیں ہے, اس میں تو طلب ہی کہیں نہیں. یہی تو دعا, یہی تو سیکرٹ کوڈ ہے جو انبیاء کے پاس تھا, صحابہ کے پاس تھا. ایسی ہی تو چیزیں ڈیکوڈ کر لی تھی نا انہوں نے اللہ کی طرف سے. حضرت یونس کی دعا کیا ہے؟ شدید ڈیسپریٹ سچویشن, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں طلب کا ہے, اے اللہ مجھے نکال لے, اے اللہ میں پھنسا ہوا ہوں, اے اللہ میں برباد ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہا ہو, لیکن قرآن نے جس کو کوٹ کیا, جن الفاظ کو کوٹ کیا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سخت ڈپریشن کی دعا کیا ہے؟ شدید ڈپریشن کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید 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 ذہنی کرب میں مبتلا ہوتے تھے, انسان تھے ظاہر ہے, شدید ڈسٹریس میں ہوتے تھے, وہ دعا کیا ہے؟
अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बी शैया, तलब कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद डिस्ट्रेस में होते थे कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। तलब कहाँ? जितनी प्रॉफिटिक दुआज हैं उनमें तलब कम है, तौहीद का इकरार ज़्यादा है। तलब में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल करें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तलब नहीं, तलब भी तो अल्लाह से ही करनी है ना, खोल के बयान करें, नो इशू। लेकिन सीक्रेट कोड ये है कि जितनी तौहीद बयान करेंगे अपनी दुआओं में, आपकी तलब वाली दुआज वैसे ही कबूल हो जाएंगी। ये अंबिया के बताए हुए नुस्खे हैं, अंबिया के थ्रू अल्लाह ने कुरान मजीद में बताए हैं, ठीक है। आप देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो जिक्र बहुत ज़्यादा करते थे और अल्लाह ने बुढ़ापे में जाकर औलाद दी। जहाँ जहाँ कुरान में जिक्र का जो है मेंशन हुआ है तो वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेंशन हुआ है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि लोग अक्सर परेशान होते हैं कि हमारी इतनी दुआएं हम कैसे करें, इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है और कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कि तौहीद का इकरार करो, बाकी दुआएं पता है ऑलरेडी अल्लाह को। अल्लाह ताला तो आपकी दिल की आवाज़ सुनता है। अल्लाह को तो ये भी पता है इसने 10 साल बाद क्या दुआ करनी है। अल्लाह को तो ये भी पता है इसने परसों क्या दुआ करनी है। अल्लाह को तो ये भी पता है कि इसने अपने मौत तक क्या क्या दुआएं मुझसे करनी। दिस इज़ अल्लाह। तो सीक्रेट कोड ये है, जितनी अल्लाह की हम्द हो, आपको पता है ना दुआ करने के जो मैनर्स हैं उसमें क्या है, पहले अल्लाह की हम्द बयान की जाए, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए और फिर आगे चला जाए। जो प्रॉपर मैनर्स हैं, जो सीक्वेंस है वो ये है, पहले हम, फिर दुरूद इब्राहिमी, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी और फिर तलब कि अल्लाह मुझे चाहिए क्या है, ठीक है। कई असलाफ अगर हम उनकी ज़िंदगियों को देखें, वो सूरह फातिहा से आगे ही नहीं जाते थे। जब वो दुआ करने बैठते थे तो वो 1000 बार सूरह फातिहा पढ़ लेते थे। लिटरली मैं आपको ये डिजिट बता रहा हूँ, उससे आगे जाते ही नहीं थे सूरह फातिहा से। इतना लुत्फ आ गया था उन्हें अल्लाह की हम बयान करने के, और उनके मसाइल खुद ब खुद सॉल्व होते रहते। कुछ सलफ असलाफ के बारे में आता है कि वो दुरूद से आगे नहीं जाते थे। सूरह फातिहा पढ़ी, बेशुमार अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात पढ़े और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू हुए, दुरूद से आगे गए नहीं, और उसके बाद बस आमीन कह दिया, दुआ हो गई। तो इसीलिए आप देखिए कि जो सूरह फातिहा है, सुभान अल्लाह, वो इतनी जामे है कि उसमें ज़िंदगी की तमाम जो एसेंशियल चीज़ें जो आपको चाहिए वो सब आ जाती हैं, अगर आप सूरह फातिहा के अल्फाज पे गौर करें, ठीक है। इसी तरह एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछा या रसूल अल्लाह मेरी दुआ में दरूद कितना हो, यानी दरूद पढ़ना चाहिए दुआ में, तो कितना पढ़ूं? तो फ़िलहाल उन्होंने कहा कि मैं 25% दरूद होता है मेरी दुआ में, यानी 1/4 पोर्शन दरूद का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। नेक्स्ट टाइम कहा कि या रसूलल्लाह 50% दरूद होता है, यानी अगर मैं लेट से 10 दुआएं करता हूँ तो उनमें से 5 बार दरूद पढ़ता हूँ और बाकी वो 5 दुआएं होती हैं। कहा बढ़ा दो। नेक्स्ट टाइम आया तो कहा या रसूलल्लाह 3/4 पोर्शन दरूद होता है मेरी दुआ में, जिक्र में नहीं, दुआ में। कहा बढ़ा दो। अगली बार आया, कहा या रसूलल्लाह मैं तो पढ़ता ही दरूद हूँ, मैं तो कोई और दुआ करता ही नहीं पूरा दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ये सच है तो अल्लाह तेरी तमाम हजात वैसे ही टेक केयर कर लेगा और अल्लाह ताला तुझे रिलीफ दे देगा, हर मुश्किल से रिलीफ दे देगा। तो देखें ये सीक्रेट कोड्स हैं हदीस में, इनको एक्सेस करना हमारी जिम्मेदारी है, इन सीक्रेट कोड्स को, ठीक है। तो सख्त परेशानी में भी तौहीद रिवीजन है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ये तौहीद की रिवीजन है। अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तौहीद जितना बंदा रिवाइज करेगा और अल्लाह की हम्द बयान करेगा, अल्लाह ताला बाकी की तलब खुद ही पूरी कर देगा, ठीक है। इसीलिए सजदे में भी सुभाना रब्बियल आला कहते हुए कोई भी आप जहन में दुआ ला सकते हैं, क्योंकि आप तौहीद ही बयान कर रहे हैं ना अल्लाह की। सुभान का मतलब है पाक है मेरा रब, अल आला बहुत बुलंद है मेरा रब, यानी मैं जितना झुका हुआ हूँ उतना ही बुलंद है मेरा रब, ठीक है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो दुआ इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सजदा। सिन्स बीइंग फॉरगिवन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की गालिबन हदीस है, कि जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके तमाम गुनाह उसके कंधे पे आ जाते हैं और सर पे आ जाते हैं। जब वो रुकू करता है और सजदा करता है तो वो गुनाह गिर जाते हैं।
اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں نماز سبحان اللہ ایک پوری فیکٹری اللہ نے لگائی ہوئی ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے